عید والے دن ایک سویڈن غالباً کون سا ملک یاد نہیں، اس کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی۔ آپ دیکھیں کہ مسجد کے سامنے قرآن مجید کو شہید کیا گیا، اس سے جوتوں کو صاف کیا گیا، پاؤں کے اوپر مسلا گیا، پھر اس کو جلا دیا گیا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ دین سے دوری ہے۔ آج کچھ دن پہلے غالباً ڈیڑھ سال پہلے وہ ایک یہودی آدمی، ایک کافر، وہ سدھو موسے والا، اس کی وفات ہو گئی تو ہر مسلمان کے ماں، بہن، بیٹی کے، بچے کے، نوجوان کے زبان پہ دکھ کے اظہار تھے۔ ہر بندہ ایک دوسرے کو آ کے بتاتا تھا یار وہ بندہ مر گیا۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے آج قرآن مجید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، قرآن مجید کو شاہراہ پر جلایا جا رہا ہے، لیکن مسلمان کو خبر تک نہیں ہے، علم تک نہیں ہے۔ جن کو اس بندے کے مرنے کی وفات کا غم تھا، آج ان کی زبانیں خاموش ہے۔ وہ موم بتی جلانے والی اینٹیاں پتہ نہیں اب کہاں نظر نہیں آتی، ان کے سٹیٹس لگاتی تھی، دکھ کا اظہار کرتی تھی۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے جب قرآن کی باری آتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہے۔ تو معزز سامعین، ہم وہاں جا کر اپنا کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ان کے دکھ کا اظہار تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے بد دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت سے عافیت کی دعا تو مانگ سکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ظلمانہ چیز ہے کہ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ایک مسلمانوں کی بستی کے اندر قرآن کو ایسے جلا دیا جائے، قرآن کی اس درجے بے حرمتی کی جائے۔ تو اللہ رب العزت سے اس بات میں عافیت مانگنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وگرنہ جتنا آج اگر کوئی کسی کی اخبار کو جلا دے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ملک والوں نے باقاعدہ اس چیز کی اجازت بھی دی ہے، اس چیز کی اجازت دی ہے کہ آپ قرآن کو جلا سکتے ہیں۔ اس ملک والے نے اپنے جھنڈے کو جلانے کی اجازت نہیں دی، کسی باپ کی تصویر کو جلانے کی اجازت نہیں دی، اپنے ملک کی اخبار کو جلانے کی اجازت نہیں دی۔ ان بدبختوں نے، ان کافروں نے قرآن کو جلانے کی اجازت دی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو دین والوں کے ساتھ دشمنی ہے، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ کفار کے ساتھ کبھی بھی دشمنی نہیں رکھے گا۔ کفار جب بھی دشمن بنے گا، مسلمان کا دشمن بنے گا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہمارا لباس وہی ان یہودیوں والا لباس ہے، ہمارا کردار انہی یہودیوں والا کردار ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم اپنا طور طریقے ان کے جیسے اپنائیں، ہم اپنی اخلاق ان کے جیسے بنائیں، ہم اپنی شکل و صورت کو ان کے جیسا بنائیں۔ وہ ہماری شکل و صورت کے اندر تک آ گئے، لیکن ہمیں یہی وجہ ہے کہ پہلے انہوں نے اپنا آپ ہمارے سامنے رکھا۔ ہمارے آج کی نوجوان نسل نے لباس ان جیسا پہننا شروع کر دیا، اپنی شکل و صورت ان جیسی بنانی شروع کر دی، اپنا چال ڈھال، چلن ڈھلن، رفتار گفتار ساری ان جیسی بنانی شروع کر دی۔ یہی وجہ ہے آج قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہے، کوئی دکھ کا اظہار نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا لباس ان کی سیرت سمیت ہمارے جسم کے ساتھ لبالب ہو گیا ہے۔ تو معزز سامعین، اس بات کا ہمیں کلی طور پر ذام کر لینا چاہیے کہ جب بھی ایسی بے حرمتی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کی بقدر معافی مانگی جائے، اور اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو مومنین کی طرف لانے کی کوشش کی جائے۔ میں اکثر ایک قصہ بیان کرتا ہوں، ایک بندے کے جھولی کے اندر، ایک بندے کے دامن کے اندر مٹی کے بڑے بڑے ڈیلے ہوں، تو دوسرا بندہ اس کے سامنے، اس کے دامن کے اندر ہیرے جواہرات ہوں، سونا ہو، تو وہ بندہ اس کو کہے یا تو بڑا خوش قسمت ہے، تیری جھولی بھری ہوئی ہے، تیری جھولی کے اندر بہت سارا ساز و سامان ہے۔ وہ شخص کہے گا ارے بندے تو نادان ہے، تو ناسمجھ ہے، تجھے پتہ کچھ نہیں ہے، میری جھولی کے اندر جو مٹی ہے، میری جھولی کے اندر جو ڈھیلے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن تیرے دامن کے اندر، تیری جھولی کے اندر جو ہیرے جواہرات ہیں، اس کی بہت قیمت ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہم نے انگریز کی جھولی کو دیکھا ہے، جو وزنی جھولی ہمیں نظر آئی، ہم نے اپنی دامن کو نہیں دیکھا جس کے اندر حضور کی سیرت موجود تھی، جس میں حضور کی صورت موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا